بسم اللہ الرحمن الرحیم فرمایا کہ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے عدل کا اور احسان کا۔ اللہ تعالیٰ عدل کا حکم بھی دیتا ہے اور احسان۔ عدل کیا ہے؟ عدل یہ ہوتا ہے کہ اس نے مجھے 10 دیے، میں نے اس کو 10 دیے، یہ ہو گیا عدل۔ اور احسان یہ ہے کہ اس نے مجھے 10 دیے تو میں اس کو 15 لوٹاؤں یا 20۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے والدین کے ساتھ عدل کا حکم نہیں دیا، احسان کا حکم دیا ہے۔ سمجھے؟ سمجھ آ گئی؟ وبالوالدین احسانا، اپنے والدین پر احسان کرو۔ تو احسان یہ ہے کہ جتنا ہو سکے جی بھر کے دن رات ان کی خدمت کے اندر مگن رہو۔ تو فرمایا ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، اللہ تعالیٰ نے عدل کا اور احسان کا حکم دیا ہے۔ یعنی اگر کوئی بندہ احسان نہیں نہ کر سکتا احسان، تو کم از کم اتنا تو کرے کہ عدل تو کرے، یہ نہ ہو کسی سے زیادتی نہ ہو جائے۔ یامر بالعدل والاحسان، اور آگے کیا اللہ حکم دیتا ہے؟ فرمایا وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ، فرمایا اور حکم دیتا ہے کہ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى، اور رشتہ داروں کو دیا جائے۔ رشتہ داروں کو مال و متاع دینے کا حکم دیا ہے۔ ہم دیتے ہیں؟ اچھا جی، بعض لوگوں میں ہم نے دیکھا یہ عادت ہوتی ہے وہ غریبوں میں بڑا تقسیم کرتے ہیں، مگر اپنے جو غریب رشتہ دار ہیں انہیں نہیں دیتے، ویسے بڑے غریبوں کو۔ اور مجھے ایک شخص نے کہا کہ جی یہ ہمارے صاحب ہیں، یہ ماشاءاللہ صاحب ثروت ہیں، مگر یہ اپنوں کو نہیں دیتے، غیروں کو دیتے ہیں، اپنوں کو نہیں دیتے، غیر غریبوں کو دیتے ہیں، اپنوں کو نہیں دیتے۔ ایک سے ابھی غالباً حضرت طلحہ تھے، انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ اگر میں اپنے رشتہ داروں کو یہ مال صدقہ کروں تو کیا مجھے ثواب ہوگا؟ فرمایا دوہرا ثواب ملے گا۔ دوہرا؟ یا رسول اللہ کیسے؟ فرمایا ایک صدقہ کرنے کا اور ایک دوسرا رشتہ داروں کی خدمت کرنے کا۔ ٹھیک ہے؟ تو سب سے پہلے اپنے قریبی رشتہ دار دیکھے جائیں، ان کی غربت کو ختم کیا جائے۔ فرمایا وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى، اور رشتہ داروں کے دینے کا، اور وَيَنْهَىٰ، اور منع کرتا ہے عَنِ الْفَحْشَاء، بے حیائی سے۔ ہمیں سوچنا چاہیے ہمارے اندر بے حیائی تو نہیں۔ اگر ہمارے اندر بے حیائی ہے تو پھر ہمیں فکر کرنی چاہیے، گریبان میں جھانک کے سوچنا چاہیے کہ ہم کہیں بے حیا لوگوں کی لسٹ میں شامل، فہرست میں شامل نہ ہوں۔ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاء، اور منع کرتا ہے بے حیائی سے، والمنکر، اور برے کاموں سے منع کرتا ہے، والبغض، اور سرکشی سے، سرکشی سے منع کرتا ہے۔ ہمارا کیا ہے؟ ہمیں تو اچھے کام کرنے کی توفیق ہی نہیں مل رہی۔ مانگیے توفیق، سب سے پہلا طریقہ کیا ہے؟ توفیق مانگیے، یا اللہ تو ہمیں اچھے کام کرنے کی توفیق عطا۔ سمجھائی؟ یعیذکم، وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے۔ کون؟ اللہ تعالیٰ۔ فرمایا یعیذکم، تمہیں نصیحت کرتا ہے اللہ، لعلکم تذکرون، تاکہ تم نصیحت حاصل کر جاؤ۔ یہ قرآن بیٹے ہدایت ہے، ہدایت کا نور ہے، سراپا ہدایت ہے۔ پڑھتے جاؤ گے ہدایت یافتہ ہوتے جاؤ گے، اس سے دور ہوتے جاؤ گے، گمراہی مقدر بن جائے، گمراہی کے گھٹا ٹوپ اندھیروں میں جا کے گم ہو جائیں گے، قرآن سے دور ہوں گے۔ قرآن سے قومیں عروج پکڑتی ہیں، اور قرآن کو چھوڑ کر قوم ذلیل و رسوا ہوتی ہے، اور حرف غلط کی طرح صفحہ ہستی سے مٹ جاتی ہے۔ مسلمانان بر صغیر نے جب تک قرآن کو تھامے رکھا، ہندوستان پہ 1000 سے زیادہ سال حکومت کی، قرآن کو چھوڑا انگریز سر پہ سوار ہو گیا۔ درس قرآن کو گر ہم نے نہ بھلایا ہوتا، یہ زمانہ زمانے نے نہ دکھایا ہوتا۔ ویسے سابقہ وزیر اعظم کو اس کا تو ضرور ثواب ملے گا، اور بہت ملے گا، کہ جو اس نے قرآن شروع کرایا ہر روز ہر اسٹوڈنٹ کے لیے۔ ہوگا کہ نہیں سلا؟ جو حق بات ہے اس کو تسلیم کرنا چاہیے کہ نہیں؟
حق بات اگر کوئی خیر بھی کہہ دے نا، کافر بھی کہہ دے تو اس کی بھی تسلیم کرنی چاہیے، حق بات کو تسلیم کرنا چاہیے، بری بات کو منع کرنا چاہیے، بری بات ہو تو بتانا چاہیے بری ہے، اچھی ہے تو بتانا چاہیے اچھی ہے کہ نہیں۔ یہ چھوٹا سا کام کیا ہے، یہ بڑا کام ہے اور اللہ تعالیٰ نے لیا ہے کہ ہم ہر روز اللہ تعالیٰ کا قرآن اپنے سامنے رکھ کے پڑھتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا ہم پہ احسان ہو گیا۔ والمنکر والبغی، اور برے کاموں سے اور سرکشی سے روکتا ہے، یعظکم لعلکم تذکرون، تمہیں نصیحت کرتا ہے کہ کہیں تم نصیحت پکڑ جاؤ، دھیان کرو۔ واوفوا بعہد اللہ، اور اللہ کے وعدے کو پورا کرو، اذا عاہدتم، جب تم وعدہ کر لو، جب وعدہ کر لو تو پھر وعدے کو کیا کرو بیٹا، اور پورا کرو۔ ولا تنقضوا الایمان بعد توکیدها، اور پکا کرنے کے بعد قسم کو نہ توڑو، قسمیں کھا لیتے ہیں پھر پوری نہیں ہو سکتی تو پھر گناہ، تو پہلے ہی سوچ کے بندہ قسم اٹھائے، میں پختگی کے بعد، مضبوط کرنے کے بعد قسم کو نہ توڑو۔ وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا، اور تم اللہ کو اپنے اوپر ضامن کر چکے ہو، قسم اللہ کی کھائی، اللہ کو اپنے اوپر ضامن کر چکے ہو قسم کھا کے، اللہ کی قسم، کیا قسم ہے؟ اللہ کی قسم، تو اللہ کو اپنے اوپر ضامن کر کے قسم کھا رہے ہیں، پھر اس کو توڑو نہ، ورنہ رب ناراض ہو جائے۔ اللہ کا نام لے بندہ اور پھر کہے کہ میں جھوٹ بولوں اور پھر میں وعدہ توڑ دوں، مزہ تو تب ہے کہ جب اللہ کی قسم اٹھا لی پھر جان جاتی ہے تو جائے، قسم نہ جائے، کیونکہ اس میں اللہ کا نام آ گیا۔ جعلتم اللہ علیکم کفیلا، تم نے اللہ کو اپنے اوپر ضامن کر لیا ہے۔ ان اللہ یعلم ما تفعلون، اللہ جانتا ہے جو تم کرتے، اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو تم